ایک بریلوی عالم نے میرے خلاف کلپ کہا کہ فلاں کا بھی رائے ہے، فلاں کی بھی رائے ہے، فلاں کی بھی صحابی کا فتویٰ 3 ایک ہوتی ہیں، تو اتنے کمنٹس میرے خلاف نیگیٹو کہ مفتی صاحب نا پھینکنے کے ماہر ہیں، اتنی بڑی بات کر دی، حالانکہ انہوں نے تو اتنے حوالے دیے. بھائی انہوں نے نام بتائے ہیں، کوئی سند نہیں پیش کی ہے. میں بھی کہہ دوں عبداللہ بن مسعود 3 کو 1 کہتے تھے، عبداللہ بن عباس 3 کو 1 کہتے تھے، حضرت اکرمہ 3 کو 1 کہتے تھے، فلاں 3 کو 1. لوگ کہیں گے ابے اتنے حوالے دے دیے. ابے سند تو دکھاؤ کہاں ہے، یہ کس نے لکھا ہے اور اس کا ریفرنس کیا ہے؟ کوئی ریفرنس نہیں ہے. کوئی بھی کہتا ہے نا ابن عباس 3 کو 1 کہتے تھے یا فلاں 3 کو، کہیں بھی نہیں ہے. کوئی سند دکھا دے. ضعیف سند کیا، سند ہی نہیں ہے سرے سے. صحیح ہے نا، ایسی ہوائی باتیں. تو دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی. لا يعجبنك من خطیب خطبۃ حتى يكون مع الكلام دلیل. شاعر نے کہا ہے کہ کسی خطیب کا خطبہ، اس کا اسٹائل تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جب تک کہ اس کے اپنے دعوے پر اپنی بات کے ساتھ دلیل پیش نہ کر دے. تو وہ دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، فلاں دیوبندی نے بھی لکھا 3 ایک ہوتی ہیں، اور فلاں صحابی کا بھی رائے تھی، اور فلاں محمد بن اسحاق کی بھی رائے تھی کہ 3 ایک ہوتی. محمد بن اسحاق امام کب سے ہو گیا فقہ کا بھائی؟ وہ تو ایک راوی ہے، مورخ ہے محمد بن اسحاق، جس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ وہ ثقہ تھا بھی یا نہیں تھا. اگر اس نے 3 کو 1 کہہ دیا تو وہ تو عام لوگوں کی طرح کا ایک شخص ہے. وہ تھوڑی اتنی بڑی مورخین کی ایسی ویلیو تھوڑی ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں محمد بن اسحاق کی حدیث احکام میں حجت ہی نہیں ہے. تو جس کی حدیث فقہی مسائل میں حجت نہ ہو، اس کو آپ نے امام کیسے بنا دیا؟ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے فلاں بن فلان کی بھی یہی رائے ہے، فلاں بھی. تو بھائی وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ان کی رائے کو کوئی ویلیو دی جائے. تو اس لیے دعوے ہی دعوے ہیں، کوئی بات ہے نہیں.